کہ اگر نسب العین اپنی ذات ہے تو وہ شخص اخلاقی اعتبار سے پسترین سطح پر ہوگا، وہ قوم کو بیچے گا، غداری کرے گا، ملک سے کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا لے گا، اسلحہ خرید رہا ہوگا کوئی بڑا اہم انسان اور اس میں بڑا کمیشن لے کر گھٹیا مال لے آئے گا، اور ہو سکتا ہے کسی محاذ پر کسی وقت ایسی صورت ہو کہ بالکل فیصلہ کل مرحلہ آ گیا ہو کہ ادھر یا ادھر، اور ایسا ہوتا ہے کوئی ایک محاذ کے اوپر فیصلہ پوری قوم کی قسمت جو ہے اس کا فیصلہ بن سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت جب کریٹ کھولے جائیں تو معلوم ہو اس میں جو اسلحہ نکل رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شخص کھیل رہا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملک سے باہر چند کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اس نے گویا کہ پوری کی پوری قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ سب منطقی نتیجے ہیں کہ اگر نسب العین ہی اپنی ذات ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ قصص کے آخر میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے، یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے، یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے، یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بن کر نہیں کھڑے ہوتے، آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے۔ یہ میں نے اس آیت مبارکہ کوٹ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پست ترین نسب العین ہے، ویسے برا نہ مانیے، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم اکثریت اسی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جا رہا؟ کیوں ہم کسی بین الاقوامی کسی فورم میں کیوں عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ معلوم ہوا یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم میں غدار ہے، آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں جو بکتے ہیں۔ اگر چاہے کہا جا رہا ہو کہ ہندوستان کی راہ کے ایجنٹ ہیں یا فلاں جو ہے افغانستان کے کھاد کے ایجنٹ ہیں، یہ نقاب پوش آتے ہیں اور گولیاں برسا کر چلے جاتے ہیں اور پھر بھائی بھائی کے غریبان کو پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ کہیں اور سے امپورٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ چین یا روس سے نہیں آئے، آپ کے اسی ملک کے رہنے والے، آپ کے قوم کے افراد، بکنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل شے ہے میرا مفاد، مجھے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں، میرے لیے یہ منفعت ہے، مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی اور ملکی سطح پر ہم اس وقت ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اگر غریبان میں جھانکیں تو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نسب العین نہیں، کوئی اعلیٰ آدرش نہیں، کوئی اونچا نسب العین نہیں، ہم تو بس یا تو غیر شعوری طور پر حیوانی سطح پر صرف کھانا پینا، بال بچے پیدا کرنا اور پال لینا، کوئی گھروندا بنا لینا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس سے آگے ہم میں سے کسی کے آگے کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں۔ یا تو ہم غیر شعوری طور پر اس سطح پر حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو لوگ چلت پھرت کرتے نظر آتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے پوسٹر شائع کرتے ہیں، جن کی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ذاتی اقتدار، ذاتی غلبہ، ذاتی دولت مندی، ذاتی شہرت سے آگے ان کے سامنے نسب العین نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، استثناءات ہوں گے، لیکن یہ کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل، اکثر کی جو بات ہوتی ہے وہی کل کی شمار ہوگی۔ ہمارے پاس اس وقت اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اسی رہتے ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔